बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत के लिए और तमाम दरूद व सलाम नबी मेहरबां आखिरुज़्ज़मां ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का महीना आज जारी है। रमज़ान की बरकतें अल्लाह ताला के फज़ल और करम से पूरी कायनात के ऊपर जो है वो बिखर रही हैं और तमाम मुसलमान जो हैं वो अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। जहाँ पर रमज़ान के तक़द्दुस की बात है, वहाँ पर रमज़ान के अंदर जो है वो गरीब का ख्याल रखना और नादारों का हक़ देना और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे मज़हब का हिस्सा है। हमारे मज़हब में इन चीज़ों को ख़ास तौर पे ज़ोर दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रमज़ान के महीने को किस तरह से लिया जाता है, यहाँ पे गरीबों के साथ कैसा सलूक किया जाता है और गरीबों की गुर्बत का किस तरह से मजाक उड़ाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपके सामने तफसील से रखूँगा और इसके साथ साथ आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ नशिस्तें जो हैं वो मज़ीद कम होने जा रही हैं। रिकाउंटिंग के ज़रिए और रिकाउंटिंग के अंदर कौन सा घिनौना खेल खेला जा रहा है और उसके क्या असरात जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर मुरतब होंगे, ये भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इससे पहले आप तमाम हज़रात से एक ख़ुसूसी गुज़ारिश ये है कि हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को लाज़मन सब्सक्राइब और इसको लाइक करें ताकि आप तक ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुँचते रहें और ये अपडेट पहुँचाने का सिलसिला जो है ये मज़ीद तवाना हो सके। और इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट ये भी है कि इस वीडियो को एंड तक देखें और इसके बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल कदर है और उससे हमें अपनी गलतियाँ सुधारने में और अपने इस व्लॉग को मज़ीद बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो जी नाज़रीन, हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। रमज़ान अल मुबारक का महीना जारी व सारी है और इस रमज़ान के अंदर जो है वो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अलमरूफ एहसास प्रोग्राम जो है उसके जो कैश डिस्बर्समेंट का जो सिलसिला है वो भी शायद जारी है। गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मुस्तहिक़ अफराद को जो है वो माली इमदाद का जो सिलसिला जारी है और ये माली इमदाद जो है ये प्राइवेट जो फ्रेंचाइजर्स हैं उनके ज़रिए जो है वो मुस्तहिक़ अफराद तक पहुँचाई जाती है। तरीक़ाकार यही है और यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पे जिन लोगों को माली इमदाद पहुँचाई जाती है वो फ्रेंचाइजर्स जो हैं वो उनसे गासिबाना तौर पे जो है वो एक अच्छी खासी रकम जो है वो उनकी काट लेते हैं और वो आज खुद कटौती के नाम पे वो उनकी रकम काटते हैं। हालांकि फ्रेंचाइजर्स को इस रकम की डिस्बर्समेंट के ऊपर जो है वो एक बाकायदा कमीशन जो तय किया गया है वो कमीशन भी उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। लेकिन इसके बावजूद जो है आप देखेंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ये सिलसिला जारी है। रमज़ान के महीने के अंदर, मार्च के महीने के अंदर जो उनकी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी और वो इंस्टॉलमेंट जो है वो पेमेंट लोगों को मिलना शुरू हो गई है। फ्रेंचाइजीज़ की जो उनकी शॉप्स हैं, उनकी फ्रेंचाइजीज़ हैं, उनके ऊपर रश देखने में आता है। गरीब नादार औरतें जो हैं वो ख़वातीन वो सुबह से लेके सुबह से जो शुरू के वो उन फ्रेंचाइजीज़ के बाहर जाकर बैठना शुरू हो जाती हैं, लाइनों में लगना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद वो फ्रेंचाइजी कभी रकम ना होने का बहाना बना के कभी वैसे उनका मकसद ये होता है कि एक अच्छा खासा रश और हड़बूम हो और लोग इस कदर तंग हो जाए, इस कदर परेशान हो जाए, जो रकम लेने वाले मुस्तहिक़ अफराद हैं वो पहले से मुस्तहिक़ है, वो पहले से गरीब है, वो पहले से बहुत ज़्यादा परेशान है, माली तंगदस्ती का शिकार है, वो बहुत सारी मुश्किलात का शिकार है, बहुत सारे मामलात हैं। ऊपर से रमज़ान अल मुबारक है, रोज़े रखे होते हैं कई औरतों ने और वो रोज़े रख के जो है वो सुबह सवेरे आके फ्रेंचाइजीज़ के दरवाज़ों पे जाके बैठ जाती हैं और अपनी रकम हासिल करने की जो उनकी इमदाद गवर्नमेंट की तरफ से उनको दी गई उसको हासिल करने के लिए वो कोशां होती हैं। लेकिन उनको इस हद तक ख्वार किया जाता है, इस हद तक उनकी तज़लील की जाती है, उनको बिठाया जाता है, उनको धक्के मारे जाते हैं, उनकी बेइज़्ज़ती की जाती है और इसके बाद जब उनको वो रकम दी जाती है तो उस रकम में से 1000 से 3000 रुपए तक फी कस के हिसाब से कटौती कर ली जाती है, गस्ब कर ली जाती है, गबन कर लिया जाता है। वो रकम उनकी लूट ली जाती है। वो रकम जो हुकूमत ने उनको बतौर इमदाद दी है वो रकम मुस्तहिक़ अफराद से लूट ली जाती है। ये कैसा ज़माना आ गया है। पहले अच्छे भले जो खाते पीते जो अमीर या जो दौलतमंद होते थे उनको लूटने का एक रिवाज होता था कि ये दौलतमंद है इसको लूटा जाएगा।
جس کے پاس کچھ چیز ہوتی تو اس کو لوٹنے کا روایت تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب یہ غریبوں کے منہ سے نوالا چھیننے والی بات ہے کہ ان کو غریبوں کو جو ملنے والی امداد ہے اس کو بھی لوٹا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی غبن کیا جا رہا ہے، اس کے اندر بھی غصب کیا جا رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس چیز کو سوائے ایک رسمی کارروائیوں کے علاوہ جو ہے کہیں پہ بھی اس کو روکا نہیں جا رہا۔ کوئی ایسی فرنچائز نہیں ہے جہاں پر کسی بھی غریب کی جو مالی امداد ہے اس کے اندر بے جا کٹوتی نہ کی جا رہی ہو۔ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہوتا، سبھی جگہوں پہ کٹوتی کی جاتی ہے، سبھی جگہوں پہ لوٹا جاتا ہے۔ غریب لوگ جو ہے وہ اپنے امداد حاصل کرنے کے سلسلے میں وہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو ہے اس چیز کو رپورٹ نہیں کرتے، لیکن جو حکام والا ہے وہ بھی اپنا حصہ لے کے خاموش ہو جاتے ہیں، مبینہ طور پہ ان کو ان کا حصہ مل جاتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور اس طرح جو ہے غریب جو پہلے سے لٹا پٹا ہے، جو پہلے سے پریشان ہے، جو پہلے سے بدحال ہے، وہ مزید لٹنے پر مجبور ہے۔ اور اس کی طرف جو حکومت کو خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے، اور خاص طور پہ حکومت پنجاب کو، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ غریبوں کی حکومت ہے، غریبوں کی نگہبان حکومت ہے۔ انہوں نے نگہبان رمضان پروگرام بھی چلایا ہے۔ ایک طرف تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ مستحق افراد کی تذلیل کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو نگہبان رمضان راشن پیکج ہے اس کے اندر بھی لوگوں کو خوار کیا جا رہا ہے۔ صبح سے لے کے جو خواتین ہیں وہ آ کے لائنوں میں لگتی ہیں اور شام تک جو ہے ان کو راشن نہیں ملتا، اور ہر پوائنٹ پہ تقریباً 100 بیگ جو ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، اور سارا دن کے اندر لوگوں کا ہر جگہ پہ ہجوم اور جمگھٹا ہے، اور لوگ جو ہے وہ امداد حاصل کرنے کے لیے، جو امداد میں انتہائی معمولی ہے جس سے کسی بھی خاندان کا ایک ہفتے کا گزارا ہونا بھی مشکل ہے، وہ امداد حاصل کرنے کے لوگ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں خواتین اور مرد جو ہے وہ صبح سے لے کے شام تک اپنی ذلت برداشت کرتے ہیں۔ حکومت کو اس کی طرف فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نئی حکومت آئی ہے، اس کو اپنی عوام کے اندر ساکھ کو بحال رکھنے کے لیے، ساکھ بحال کرنے کے لیے جو ہے بہت سارے انقلابی اور فوری اور جنگی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ عوام کو اس کی تذلیل سے بچایا جا سکے۔ جی ناظرین، ہم دوسری سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی پہلے سے جو ہے ان کے دعوے کے مطابق تقریباً 80 نشستیں جو ہے وہ فارم 47 کی شکل میں چھین لی گئی، اور اب مزید جو ہے وہ نجم سیٹھی اور فیصل واڈا کے جو انفارمیشن ہے، کیونکہ یہ ان کی جو انفارمیشن ہے یہ ان کے مطابق جو ہے وہ ان کے سورسز انتہائی قابل اعتماد ہوتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ یہ خبر جو ہے پہنچائی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً 20 نشستیں مزید کم کی جا رہی ہیں۔ اور یہ کم کیسے کی جائیں گی؟ یہ ریکاؤنٹنگ میں کم کی جائیں گی۔ ہم نے دیکھا ہے سابقہ دور کچھ دن پہلے جو ہے وہ یہاں پر گجرانوالہ کے اندر جو ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے منتخب جو وزیر ایم این اے تھے ان کو ری کاؤنٹنگ کے اندر جو ہے ان کو ہرایا گیا، ان کی 10,000 ووٹ کی لیڈ تھی، اور وہ ان کے 10,000 ووٹ کو جو ہے وہ ری کاؤنٹنگ میں ریجیکٹڈ ووٹ کے اندر ٹرانسفارم کر کے ان کو ہرا دیا گیا ہے۔ اور اب جو ہے وہ پاکستان کے اندر دوسرے جگہوں پر بھی یہ سلسلہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ قصور 3 کی جو سیٹ ہے NA 133، وہاں پہ ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی جو ہے اور PTI کے کینڈیڈیٹ تھے وہ جیت چکے ہیں، اور ان کی تقریباً 7-8 ہزار ووٹ کی لیڈ ہے۔ لیکن کل 19 مارچ کو جو ہے ان کی بھی ری کاؤنٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور اس میں بھی اس بات کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی کو بھی ری کاؤنٹنگ کے ذریعے ہرا دیا جائے۔ ناظرین، اس ری کاؤنٹنگ کے عمل کے اوپر اعتراضات جہاں پر ہیں وہاں پر کچھ اور سوالات بھی ہیں۔ جہاں جہاں پر ری کاؤنٹنگ کے ذریعے جن جن امیدواروں کو ہرایا جا رہا ہے اور دوسرے امیدواروں کو جتایا جا رہا ہے، وہاں پر ان پرزائڈنگ آفیسرز کے خلاف، ان ریٹرننگ آفیسرز کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، حالانکہ ان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے عوام کے مینڈیٹ کو بدلنے میں اپنا انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ جنہوں نے فرض کریں کہ ابھی اگر ری کاؤنٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ ووٹ ریجیکٹڈ ووٹ نکل آتے ہیں، کسی کینڈیڈیٹ کے بیگ میں سے ریجیکٹڈ ووٹ نکل آتے ہیں جو اس کے نام پہ کاؤنٹ کر دیے گئے تھے، لیکن وہ اگر اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ پریزائڈنگ آفیسر کی بہت بڑی غلطی تھی، اور یہ غلطی جو ہے اس نے اس وقت وہاں پہ موجود تمام پولنگ ایجنٹس کے درمیان میں بیٹھ کے کی،
اور پولنگ ایجنٹس نے اپنے اس وقت جو رزلٹ انہوں نے ڈکلیئر کیے، جو رزلٹ انہوں نے اس وقت کاؤنٹ کیے، اور جو انہوں نے ہر ایک جو کینڈیڈیٹ کے ووٹس ان کو علیحدہ جو وہ بیگ کے اندر انہوں نے سیل کیا تھا، اس وقت انہوں نے اتنی بڑی غلطی کی، اتنا بڑا بلنڈر کر دیا کہ انہوں نے ایک کینڈیڈیٹ کے 10 سے 15,000 ووٹ جو ریجیکٹڈ ووٹ تھے وہ ان کے حق میں کاؤنٹ کر دیے، اور ابھی تک کہیں پہ بھی کسی بھی پریزائڈنگ آفیسر کے خلاف، کسی ریٹرننگ آفیسر کے خلاف کسی قسم کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے الیکشن کمیشن کی کارروائی کے اوپر، جہاں پہ وہ ریکاؤنٹنگ کے نام پہ جو ہے وہ جیتی ہوئی سیٹوں کو ہرا رہے ہیں، جہاں پہ پہلے سے فارم 45 اور فارم 47 کے چرچے ہیں، انٹرنیشنل دنیا تک جو ہے وہ اس کے اوپر کوسچن کر چکی ہے، سوال اٹھا چکی ہے کہ یہ کیسے انتخابات ہے جہاں پہ پولنگ سٹیشن کے اندر رزلٹ کچھ اور ہے، مگر ریٹرننگ آفیسر جب اپنے فارم 47 کے اندر رزلٹ مینٹین کرتا ہے تو وہاں پہ رزلٹ جو نا یکسر بدل دیا جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ملتان کا حلقہ جہاں پہ یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ فاتح قرار دیا گیا تھا، ونر کینڈیڈیٹ قرار دیا گیا تھا، وہ انہوں نے بطور ایم این اے قومی اسمبلی میں حلف بھی اٹھایا، اور انہوں نے وہاں پہ حلف اٹھانے کے بعد وہاں پہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے الیکشن میں بھی حصہ لیا ہے۔ ان کی جیت جو ہے وہ صرف 104 ووٹ کی ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں تیمور ملک جو ہے ان کے جو ریجیکٹڈ ووٹ ان کی جو کاؤنٹ ہے وہ تقریباً 10,000 سے زیادہ ہے، وہاں پہ ری کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا، اپلیکیشن دینے کے باوجود بھی وہاں پہ ری کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا۔ ایسی سسپیکٹڈ سیٹس جو ہیں رزلٹ جو ہیں یہ پاکستان کے اندر الیکشن اور الیکشن کے رزلٹ کو، اور پاکستان کے جو اندر اسمبلیاں بنی ہیں، جو فورم بنے ہیں پالیسی سازی کے، ان کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑے سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو اس کی طرف جو ہے وہ خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، توجہ کیا بلکہ بھرپور ایکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ بھی رزلٹ کی تبدیلی اور رزلٹ کو تبدیل کرنے کے اندر ملوث پائے گئے ہیں ان کے خلاف فوری طور پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنی چاہیے، کرمنل اوفینس کی ان کے تحت ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے تاکہ آئندہ انتخابات کے اندر جو ہے کوئی بھی اس طرح کی حرکت کرنے کا نہ سوچ سکے۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا نیوز ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے۔ اگلے ولاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔